شاعر کہتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی ہم دل سے کوئی بات کہیں تو اگر ہم دعا کریں اس کے پر نہیں ہے، لیکن اڑنے کی وہ طاقت ضرور رکھتی ہے، اس لیے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو دیکھو، آپ دعا فرما رہے ہیں دشمنوں کے لیے. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ تھوڑا سے میں یہاں پر تبصرہ کرتا ہوں. ہمارا المیہ کیا ہے؟ اگر ہم دوسرے کو سمجھاتے ہیں، کو تھوڑا کم کرنا، اگر ہم دوسرے کو سمجھاتے ہیں تو ہمارا سمجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایسا جیسا کہ ہم اسے ڈانٹ رہے ہیں، جیسا کہ ہم اسے مار رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے بچے کو سمجھانے لگے، اگر بچے کے بارے میں باپ کو پتا چل جائے کہ میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، کہ میرا بیٹا نشے میں پڑ گیا ہے، میرا بیٹا جوا میں پڑ گیا ہے، میرا بیٹا سگریٹ کا عادی بن گیا ہے، تو باپ اپنے بچے کو جب سمجھانے بیٹھتا ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اپنی پگڑی بھی اپنے بچے کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. ماں اپنے آنچل کو اپنے بچوں کے پیروں میں ڈال دیا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو میری زندگی کی کمائی ہے، اگر تو بگڑ گیا تو گھر کا کیا بنے گا. اس انداز میں جب ہمارا بچہ بگڑتا ہے تو ہم بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن جب پڑوسی کا بچہ بگڑتا ہے تو ہم اس کا تبصرہ تو چوراہے پہ کرتے ہیں، 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے بچوں نے کیا کیا ہے. اگر کسی کا بچہ بگڑ جائے، اگر کسی بچے کے اندر غلط کام دیکھ لیا جائے تو ہم اس بچے کی جب تربیت کرتے ہیں، جب اس بچے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں تو ہم چوک پہ کھڑے ہو کر کے اس کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، چسکی لے کر کے اس کا مزاق اڑایا کرتے ہیں. اگر کسی بیٹی کے بارے میں غلط بات ہم تک موصول ہو جائے تو ہم اس بیٹی کا تبصرہ بھی 4 لوگوں میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں. مجھے یہ تو بتاؤ، اگر میری بیٹی کے ساتھ یہ المیہ ہو جائے، اگر میری بیٹی بگڑ جائے، اگر میرا بیٹا بگڑ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس پر پردہ پڑ جائے، ہم سوچتے ہیں کہ گھر کے باہر یہ بات نہیں جائے. جب تو اپنے گھر کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ بات گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے، تو دوسرے کے گھر کے بارے میں تو کیوں اس طرح کا گمان رکھتا ہے؟ دوسرے کی عزت سے کیوں کھلواڑ کرتا ہے؟ اگر دوسرے کے گھر کے بارے میں تجھے کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے تو اس کی عزت کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا کرتا ہے؟ انسان جب تک اس طرح کی سوچ رکھے گا کہ اپنے گھر کے بارے میں الگ خیال رکھتا ہے، دوسرے کے گھر کے بارے میں الگ خیال رکھتا ہے، تو یہ انما المؤمنون اخوہ کا قول نہیں ہے. یہ تو یہ المیہ ہو گیا کہ میرا گھر الگ ہے، میرا گھر سلامت ہے تو سب سلامت ہے، دوسرے کا گھر جلتا رہے. اس انداز کی شان ایک مومن کی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ جس طریقے سے تیرے سینے کے اندر درد اپنے گھر کا ہے، اسی طریقے سے درد ایک پڑوسی کا بھی ہونا چاہیے. آج ہمارے شان کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے کیا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں، جب چلتے ہیں، تو اگر ہم نے کسی شرابی کو بھی دیکھ لیا ہے تو ہم شرابی کو دیکھ کر کے بھی اس کی بے عزتی کرتے ہوئے، اس کو غلط نظریے سے دیکھ کر کے ہم نکل جایا کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے مجھے عقل سلیم عطا کی ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہماری یہ تو ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم ہم ایک مرتبہ اسے سمجھا کر کے نکل جائیں. لیکن انسان سوچتا ہے کہ یہ تو پڑوسی کے گھر کا بچہ ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو بگڑا ہوا ہے. نہیں میرے دوستو، جس طریقے سے ایک عالم دین، ایک امام، ایک حافظ، ایک قاری کی ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کو سنبھالنے کی، اسی طریقے سے ہر مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو تیری یہ ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو اسے غلط کام سے بچنے کی ترغیب ضرور دلانا چاہیے. جب ہم دین کے لیے کہیں کہ آپ کا جو پڑوسی ہے آپ اس سے کہہ دیا کریں کہ کم سے کم نماز پڑھنے کے لیے تو آئے، تو کبھی کبھی ہماری قوم جواب دیتی ہے کہ ارے تم نماز پڑھو، تمہیں اپنی قبر میں سونا ہے، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے. اس نے یہ کہہ دیا. اب جس نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، اس کا یہ جملہ سن کر کے وہ واپس آ گئے. اگر کہیں محفل ہو رہی ہے، میلاد ہو رہا ہے، تو اگر کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے
کہ اگر وقت ملے تو محفل میں آ جانا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ انداز ہے دین کے لیے، جب ہم کسی سے کہیں دین کے کام کے لیے تو اتنی آسانی کے ساتھ ہم اس کو دعوت دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا کہ آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے۔ اسی انداز کے ساتھ ہماری قوم کا دوسرا نوجوان اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر کسی سیٹ سے، کسی امیر زادے سے اگر آپ کو 50,000 کی رقم لینی ہو تو آپ جب اس کو فون کرتے ہیں، اس سے مطالبہ کرتے ہیں، سلام کلام ہوتا ہے، اس سے دعا ہوتی ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ بھائی آپ کہاں پر ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا باہر ہوں۔ وہ کہے کہ کب ملیں گے؟ وہ کہے گا کہ میں تو رات میں 2 بجے ملوں گا۔ وہ کہے گا کہ 2 بجے نہیں، آپ 2:30 بجے ملنا، لیکن مجھے آپ سے ملاقات کرنا ہے۔ وہ کہے کہ فون پہ تو آپ بتائیے۔ وہ کہے گا کہ فون پہ بتانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو سامنے رکھ کر کے بات کرنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کو 50,000 روپے لینے ہیں اس سے تو وہ 2 بجے کا وقت دیتا ہے، آپ 2:30-3 بجے تک بھی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ جب 2:30 بجے کے بعد اس سے ملاقات ہوتی ہے، جب جاتا ہے اس کے پاس میں، اس سے دعا ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی پریشانی سناتا ہے، اس کے بعد اسے جو ہے اپنی پریشانی منواتا ہے، پھر اس سے منت و سماجت کرتا ہے، پھر اس کو یہ ثابت بھی کر کے بتاتا ہے کہ تمہارے علاوہ میرا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ہے، آپ ہی کر سکتے ہو، مجھے آپ پر امید ہے۔ جب وہ پورا قائل ہو جاتا ہے اس کی ذات کا، اس کی بات کا، پھر وہ کہتا ہے کہ بتائیے بات تو کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے، آخر میں سب سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے 50,000 روپے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا جب کام تھا، آپ کو اپنی بات منوانی تھی تو آپ نے پورے اس کی تمہید باندھی ہے، اس کے بعد جا کر کے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ سے مجھے 50,000 روپے چاہیے۔ آپ پورا دن انتظار کرتے رہے، رات میں جا کر کے اس کی منت و سماجت کی ہے، اس کو درد دل سنایا ہے، اس کو پریشانی سنائی ہے، اس کو قائل بھی بتایا ہے کہ آپ کے سوا میرا کوئی کام کر بھی نہیں سکتا ہے۔ جب آپ کو اپنی ذات منوانی تھی تو آپ نے جو ہے اس کا انتظار بھی کیا، اس کی تعریف بھی کی، اس کے قصیدے بھی پڑھے، اسے دکھ بھی سنایا، اس کے بعد آپ نے اپنی ذات کا، اپنی پریشانی کا اسے قائل بنا لیا۔ لیکن جب آپ سے کہے کہ آپ دین کے بارے میں کسی سے کہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے آئیے تو آپ کہتے ہیں کہ ارے وہ پڑھ رہا ہے تو پڑھ لے دو، نہیں پڑھتا ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے۔ آپ سے کہے کہ محفل میلاد ہو رہی ہے، آپ اس میں تشریف لائیے، اپنے دوستوں کو بھی لائیے، تو جواب ملتا ہے کہ اگر وہ آئے گا تو وہ ثواب کمائے گا، ہم آئیں گے تو ہم ثواب کمائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی پریشانی کے لیے آپ نے اپنی ذات کو سامنے والے سے منوانے کے لیے پوری زندگی کو اس کے قدموں میں ڈال دیا، لیکن جب بات آتی ہے دین کی، جب بات آتی ہے مذہب کی، جب بات آتی ہے علمیہ کی، جب بات آتی ہے عمل کی، تو انسان کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، ہم عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ رب کعبہ کی قسم، جب تک ہر اہل ایمان کے دل میں مذہب اسلام کی محبت اس طریقے سے پیدا نہیں ہوگی جو میرے آقا نے اپنی امت کو درس دیا ہے، تب تک اس قوم کے اندر معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کہتے ہیں بلغوا انی ولو آیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو تم اسے دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے تو ڈھونڈے سے لوگ ملتے نہیں، اور اگر مل بھی جائیں تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر عمل کر رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی